السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے جی سب ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جو سال ہے 2024-16 تو اللہ کرے یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہو اور جو ہے نا بڑی ہی خیر و عافیت والا سال آپ کا گزرے۔ 2023 تو کچھ ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، وہ تو ہم سے اتنے ہمارے جو پیارے رشتے ہیں وہ چھین کے لے گیا، اور پتہ نہیں کیسی کیسی تکلیفیں اور کیسے کیسے جو ہیں وہ دکھ دے گیا، جو کہ جن کی کمی تو نہیں شاید پوری ہو سکے گی ساری زندگی بھی، لیکن ظاہر ہے جیسے دنیا داری ہے، جیسے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور جیسے یہ سارے معاملات ہیں وہ تو چلتے ہی رہیں گے۔ تو بس اللہ کرے کہ یہ والا سال جو ہے یہ کسی کے لیے بھی جو ہے نا وہ تکلیف والا نہ ہو اور سب کے لیے خوشیوں کا ہی باعث بنے، اور جتنے بھی آپ کے جو کام ہیں اس طرح کے جو کہ بڑی مدتوں سے کیا اس کو بولتے ہیں کہ پڑے ہوئے ہیں، اٹکے پڑے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کی منظوری نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ والے بگڑے کام بھی آپ کے بنا دے، اور جو آپ کے بیمار ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں یا جو بھی ہیں، بچے ہیں یا بچوں کے ماں باپ ہیں، تو ان کو بھی صحت و عافیت دے۔ تو آج آپ سب کہیں گے کہ آپ کو آج یاد آیا ہے کہ آپ نے یہ جو نئے سال کی دعائیں یا جو بھی کہہ لیں شبھ کامنائیں آپ نے دینی ہے، تو جی بس کہتے ہیں نا کہ زندگی میں کچھ ایسے حالات اور ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ جو سب سے پھر جو آپ کی ضروری کام ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ والے جو حالات ہیں ان کو جو ہے نا آپ کو بڑی بہادری سے فیس کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو کچھ اسی طرح کے جو حالات ان میں سے ہم گزرے، تو جو ہے نا ویسے یوٹیوب کا تو یہ کلیہ ہے، یہ فارمولہ ہے کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ مطلب کہ ناغہ نہیں کرنا، آپ نے یوٹیوب کی ویڈیوز جو ہیں جو بگنرز ہیں اسپیشلی ان کے لیے کہ وہ ناغہ نہ کریں۔ تو لیکن کچھ اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں کہ یوٹیوب کی ویڈیوز تو ایک طرف کے بندے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جو ہماری فیملی ہے یا جو ہم نے کھو دیا ہے اب اس نے سروائیو کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ظاہرہ بڑی کوئی ہمارا نجی نوعیت کا جو ہے وہ مسئلہ تھا، جو ٹریجڈی تھی بہت بڑی تھی، ہمارے لیے بہت بڑی تھی کہ یہ پیچھے جتنے بھی سال گزرے ہیں جو کچھ بھی تھا اس طرح کا جو ہے نا ہم نے وہ نقصان نہیں اٹھایا تھا جو کہ 2023 ہم سے لے گیا۔ اور بس یہ اللہ کی رضا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ لکھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تقدیر میں سارا کچھ برداشت کرنا کہہ لیں یا سہنا لکھا ہے، تو وہ ہونا ویسا جو ہے نا ہوتا ہے اور وہ سہنا پڑتا ہے۔ تو بس اللہ ہی اس پہ صبر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی صبر دیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا پیچھے جتنے بھی ہمارے جو رہ گئے ہیں جو لواحقین ہیں ان سب کو اللہ صبر دے اور بڑی توفیق دے اس صدمے کو جو ہے برداشت کرنے کی۔ اور جو ہے نا 40واں جو تھا ہمارے جو والد تھے ان کی جو ہے نا وہ انتقال ہو گیا، ان کا 40واں ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً اور آگے بھی 10-15 دن جو ہے وہ گزر چکے تھے، اور یہ جو ہے نا سارے بس حالات ایسے سب بکھرے ہوئے تھے، سارے گھر بھی اور سارا کچھ اسی طرح۔ تو آپ سب کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے یا اس کے بعد جو بعد والی سلسلے ہوتے ہیں پھر کتنی دیر تک خاندان والوں سے وہ اثرات تو ختم نہیں ہوتے، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ادھر جو ہے نا میں بیٹھ کے اب بس اپنی وہ پچھلی ویڈیوز کے کچھ کلپس تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے، جو میں نے آپ کو دکھائے، تو آج جو ہے وہ پھر میں نے ویڈیو بنانے کا سوچا تو کوئی ٹاپک نہیں مل رہا تھا، کوئی عنوان نہیں مل رہا تھا، یقین کرے کچھ سمجھ نہیں تھا آ رہا۔ تو بس ایسے بیٹھے جو ہے نا سردیاں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے اپنے روجوں پہ جا رہی ہیں، اور جو ہے نا سردیوں میں یہ بچوں کے جو کچھ کپڑے تھے وہ مرمت کرنے والے تھے، اسکول کے کچھ ان کے وہ تھے سویٹر وغیرہ وہ مرمت کرنے والے تھے، تو میں نے کہا بیٹھ کے میں تب تک یہی کام کر لوں۔ اور میری اپنی شال تھی تو وہ بھی جو ہے نا اس کو تھوڑا سا نکلے ہوئے اس کے موتی وغیرہ وہ ٹانکنے تھے، اور یہ ادھر جو ہے نا رفو وغیرہ تھا، یہ پینٹ کا میرا بیٹا جو ہے وہ کھیلتے ہوئے شاید کہیں گر ہے، تو پینٹ تھی ابھی اس کی نئی ہی اسکول کی، تو اس کو یہ جو ہے نا وہ کٹ سا لگا لایا، تو میں نے کہا چلو میں اس کو بھی ساتھ نہ رفو کر دیتی ہوں۔ تو اپنا کام جو ہے نا وہ کرنے بیٹھو تو 10 کام جو ہے نا اور نکل آتے ہیں، تو بس یہی ہوتا ہے۔ اور کہیں جانا بھی تھا، آپ نے کہنا ہے کہ آپ کو پھر کہیں جانا تھا، لیکن اس حادثے کو کافی عرصہ گزر چکا تھا اور بڑا ہی ضروری جو ہے نا ہمیں کہیں نکلنا تھا، تو شاید ہم جو ہے نا ہمیں وہاں جو ہے وہ رات رکنا پڑ جاتا، یا ہمیں مطلب کہ ہو سکتا ہے رات سے پہلے بھی واپس آ جاتے۔ تو میں نے کہا کہ میں جو ہے نا صبح ہم نے گھر سے نکلنا، تو یہ رات کے ٹائم جو ہے نا یہ میں شوٹ کر رہی تھی بیٹھ کے، تو میں نے کہیں بیٹھ کے یہ سارے کام میں ختم کر لوں، مجھے یہ شال چاہیے تھی،
اور ساتھ یہ کوٹ تھا اسکول کا میری بیٹی کا، تو وہ کہتی تھی ماما اس کے بھی جو بٹنز ہیں نا وہ آپ دوبارہ سے فکس کر دیں، تو وہ جو ہے نا وہ کرنے بیٹھ گئی۔ اور اسی طرح یہ جیسے ہم یہ چیزیں پرو کے سی کے رکھتے ہیں سنبھال کے، مجھے لگتا ہے ہمارے بڑوں نے بھی نا ہمیں کچھ ایسے ہی سنبھال کے رکھا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے اور یکدم سے جب اس طرح بڑا کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا، تو ہم کیسے یکدم سے اس سیٹ پہ آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک جیسے وہ چلا رہے ہوتے ہیں سارا نظام، سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی شکوے ہی ہو جاتے ہیں جی بڑے جو ہیں ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا، وہ نہیں پتہ چل رہا، ہم ایسے اب خود اس جگہ پہ جب آئے ہیں تو اس جگہ سے کھڑے ہو کے سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی سارے نظام کو چلانا تو بڑی بہادری کا کام ہے، اس کے لیے بڑی برداشت چاہیے، اس کے لیے بڑی کہیں کیا ہر جگہ تقریباً جو ہے نا کتنی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ وہ چیزوں کو نظر انداز کرنے سے مراد یہ کچھ اس طرح کی زیادتیاں، کچھ اس طرح کے مسئلے مسائل خاندان میں، بچوں میں، آگے پیچھے، تو وہ سارے جو ہیں وہ بڑے ایسے طریقے سے اس کو جو ہے نا خوشیاں جو ہیں وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم بچوں کو شاید وہ فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا ہو رہا ہے۔ تو بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے درجے بھی اس طرح کے رکھے ہیں کہ جو ماں باپ کے سوچنے کا جو لیول ہے وہ اور ہے، جو بچوں کے سوچنے کا لیول ہے وہ اور ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ بس چلتا جا رہا ہے۔ تو یہاں جی ہم نکل چکے تھے پنڈی کے لیے، پنڈی اسلام آباد کے لیے۔ یہاں ہمیں کام تھا ایک بہت ہی ضروری، کچھ دفتری کام تھا جو ہے نا میرے ہسبینڈ کو تھا، تو ظاہر ابو جی کی مطلب کہ ڈیتھ کے بعد کچھ اس طرح کے معاملات تھے تو جو بڑے نپٹانے تھے، اور اس طرح کے سارے کام تھے، تو بس اس سلسلے میں یہ نکلے ہوئے تھے باہر، اور ساتھ جو ہے نا موسم بڑا خراب تھا، اور ابھی یہاں تو ہے دھوپ لگی ہوئی تھی، جو ہمارے جو ایریا ہے اس میں تو دھوپ کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تو بس ایسے ہی وہاں جو ہے نا ایک دو جگہ جانا تھا، وہاں کام ختم کیا، اور پھر ایسے ہی بس ادھر ادھر ایک دو اور جگہ جو ہے وہ وزٹ کیا۔ وزٹ سے مراد ہے وہاں بھی کام ہی تھا، لیکن وہ بس ایسے ہی نا ٹائم جو ہے گزر گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، نماز پڑھنے کے لیے رکے ایک جگہ، تو ان مرد حضرات نے وہاں جو ہے وہ نماز پڑھی، اور وہاں بڑا اچھا عورتوں کے لیے بھی ویسے انہوں نے علیحدہ انتظام کیا ہوا تھا کہ وہ بھی جو ہے نا وہاں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو ادھر دیکھ رہے تھے، یہ دیکھیں اللہ کی قدرت ہے، واقعی ہم ایک چیز کو بیٹھے جو ہے نا وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہم سے چھن گئی، یہ ایسے ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا۔ تو اتنی بڑی جب یہ کائنات دیکھتے ہیں، اتنی وسیع کائنات، اتنا بڑا نظام، تو وہ واقعی اللہ ہی ہے نا، یہاں آ کے تو بندہ جو ہے نا واقعی مان جاتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے۔ اب اتنی عجیب بات ہے کہ ہماری طرف دھندیں اتنی اور اس طرف سورج نکلا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جب دیکھے تو دیکھے وہ وہی ہے نا وہ جو اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ کہاں روشنی رکھنی ہے، کہاں جو ہے نا انہوں نے اللہ نے اندھیرے بھیجنے ہیں اور کیا ہونا ہے۔ تو بس ہم سب کو جو ہے نا اللہ بس راہ ہدایت جو ہے وہ دکھا دے اور مضبوطی دے، اور جو ہے نا ہم لوگوں کو جو ہے وہ جینے کا سلیقہ جو ہے نا اصل بس وہ آ جائے۔ بس ایسی دنیا کی بھاگم بھاگ ہے، ایسی دوڑا دوڑی ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کدھر کو ہم جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی جب میں سوشل میڈیا پہ بھی یہ دیکھتی ہوں نا، بڑا دل میرا جو ہے نا وہ عجیب سا پریشان ہوتا ہے۔ جب ہمارے ابو جی کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے فوراً بعد مطلب کہ 15 سے 20 دن بعد ہماری بڑی اچھی مخلص سی ٹیچرز ہیں، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور جو ہے نا وہ بھی ایک بڑا ان کے لیے ان سے بڑی انسیت بنی ہوئی تھی، اور بڑا یہ جو ہے نا ہمارے لیے، میرے لیے تو ہے اسپیشلی یہ بڑا تھا، بڑا دھچکا ایک قسم کا لگا۔ اور یہی واقعی بات ہے، ایسے سورج جو ہے نا وہ طلوع ہوتے ہیں، ایسے سورج جو ہے زندگی کے سورج جو ہیں ویسے غروب ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ طلوع ہوتے ہیں اور بڑی شان سے وہ سارا جو اپنی زندگی ہے وہ جیتے ہیں، اور اسی شان کے ساتھ جو ہے نا وہ غروب ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہی سارا جو زندگی کا نظام ہے، یہی سارا کچھ جو ہے نا وہ چلتا رہنا ہے اسی طرح سے۔ اور بس میں کہتی ہوں کہ تب سمجھ آتی ہے جب یہ اس طرح کے بڑے گزر جاتے ہیں نا کہ کتنی چیزیں تھیں جو وہ ہمیں سکھانا چاہتے تھے، کتنا کچھ تھا جو ہمیں سکھا چکے تھے، اور یہ جو سارا مطلب کہ طریقہ کار ہے وہ ہمیں بتا گئے تھے، دنیا داری یہ وہ۔ اور بس وہ کیا ہوتا ہے کہ پیچھے جو چلے جاتے ہیں نا ان کے لیے آپ دعاؤں میں ان کو لازمی یاد رکھا کریں، کچھ نہ کر سکے چلتے پھرتے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 3 دفعہ اپنے بچوں کو بھی بار بار تاکید کریں کہ وہ ان کو پڑھیں، ان کے لیے پڑھ کے ان کے لیے پیچھے جو ہے نا وہ بھیجیں۔ وہ ساری زندگی ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں اور سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو ہم ان کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، تو یہ لازماً کیا کریں، قرآن شریف ان کے لیے پڑھا کریں،
اور ان کو اصال ثواب کیا کریں. اس سے بہترین صدقہ جاریہ جو ہے نا وہ جب قاری صاحب بیان کرے تو انہوں نے بتایا کہ اس سے بہترین صدقہ جاریہ نہیں ہے کہ آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کے پیچھے سے بخشے اور آپ کو جو ہے نا اصال ثواب بھیجے. اور یقین کرے وہ بتا رہے تھے کہ وہ بھی پھر قبر میں آپ کو واپس دعائیں بھیجتے ہیں. جب فرشتے جا کے تحفے پیش کرتے ہیں نا آپ کے کہ آپ کے لواحقین نے آپ کی اسپیشلی اولاد نے آپ کے لیے یہ بھیجا پڑھ کے, تو پھر وہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی دعائیں ان کے لیے لے کے جاؤ. تو یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو بس جی یہی آج کی ویڈیو تھی. آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ جس طرح کی بھی تھی بس آج اسی طرح کی تھی. تو آج جو دعا میں یاد رکھیے گا, اور اسپیشلی ہمارے جو ابو جی ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. اور یہ واپس اب ہم اپنے علاقے میں جب داخل ہوئے ہیں, ہماری واپسی ہو چکی تھی, کافی لیٹ ہو گئے ہم, لیکن دھند کا یہ عالم تھا کہ اتنی دھند تھی کہ کچھ نظر نہیں تھا. اور آج کل ویسے بھی بچوں کے جو ہے آف چل رہے ہیں اسکول سے, تو انشاءاللہ اسکول بھی ان کے کھلنے والے ہیں جلدی. تو جو ہے نا اب کوشش کیا کروں گی کہ جو پراپر ویڈیو ہے وہ بنا سکوں, اور پراپر ویڈیو جو ہے نا وہ روز چینل پہ اپلوڈ کر سکوں. اوکے جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.